السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 11۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد انایا اور رمشا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور بیچاری اشفا بدھ بنی بس انہیں دیکھتی ہی رہی۔ آپ واقعی پولیس میں ہیں؟ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہی اشفا نے سوال کیا تھا۔ نہیں، دونوں نے ایک زبان کہا۔ کیا؟ تو پھر یہ گن؟ حیرت کے مارے اس بیچاری کا منہ ہی کھل گیا۔ نکلی ہے؟ انایا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ دونوں واقعی پولیس میں نہیں ہیں؟ ایک بار کی کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی لڑکی؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ انایا نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھوڑا سا رخ موڑے اسے گھورا۔ وہ میں اسکول میں، مجھے کوئی لینے نہیں آیا تو میں خود ہی باہر آ گئی، پھر میں راستہ بھول گئی۔ اشفا کی مسلسل سی سے انایا سخت بیزار ہوئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رمشا نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ اشفا۔ گھر کا ایڈریس پتہ ہے؟ جی، مگر راستہ نہیں معلوم۔ اشفا کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ ایڈریس بتاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کرتے ایڈریس بتایا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ ویسے تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ بالآخر انایا نے اس خاموشی کو توڑا۔ 9ویں جماعت میں۔ سی اب بھی جاری تھی۔ اب اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو میں تمہیں یہیں اتار دوں گی۔ انایا نے اشفا کو دھمکی دی اور وہ دھمکی کام بھی کر گئی۔ زہر لگتی ہے مجھے ایسی روتی ہوئی لڑکیاں۔ بہادر بنو، ایسے لوفر لڑکے تو تمہیں ہر جگہ ملیں گے۔ ہر وقت تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی حفاظت خود کرنا سیکھو۔ انایا نے بڑی اماؤں کی طرح نصیحت کی تھی۔ مگر میرے پاس تو نقلی گن ہی نہیں ہے۔ اشفا نے معصومی سے تمام حدیں پار کر دی۔ جس پر جہاں انایا نے اپنا سر پیٹا تھا وہیں رمشا کا بے ساختہ قہقہا چھوٹا۔ اپنی حفاظت کے لیے گن ہونا ضروری نہیں ہے، تم کچھ اور بھی رکھ سکتی ہو، مثلاً کوئی چھوٹا سا چاقو یا بلیک پیپر، کالی مرچ وغیرہ۔ خاص طور پر اکیلے اسکول اور کالج جانے والی لڑکیوں کو تو لازمی اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آخر کیوں ہم لڑکیاں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے گا؟ خود بھی تھوڑی ہمت دکھانی چاہیے نا۔ میں مانتی ہوں کہ اسکول یا کالج میں گن یا چاقو الاؤڈ نہیں ہوتا، مگر آپ اپنے پاس کالی مرچ یا لال مرچ تو رکھ سکتے ہو نا، یا پھر کوئی نکیلی چیز جیسے پرکار وغیرہ۔ اشفا کو کچھ حد تک انایا کی بات سمجھ آ گئی تھی، اسے اب انایا اچھی لگنے لگی تھی۔ رمشا نے اشفا کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی۔ جاؤ، گھر آ گیا تمہارا، آپ لوگ بھی چلیں نا؟ نہیں، پھر کسی دن۔ اشفا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ انایا نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر اشفا کو تھمایا اور اشفا نے بھی بہت خوشی سے اسے تھاما تھا۔ میں بھی آپ کی طرح بہادر بننا چاہتی ہوں، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ ہاں بالکل۔ انایا نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چٹ پر نمبر لکھ کر اشفا کو دیا۔ اشفا کے اندر جاتے ہی وہ دونوں واپس چلی گئی۔ اشفا میری بچی۔ اشفا کو دیکھ کر شمائلہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ امی، کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی پاگلوں کی طرح کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، مجھے کوئی لینے ہی نہیں آیا تو پھر میں خود ہی۔ اشفا نے شروع سے لے کر آخر تک ساری آپ بیتی سنا دی۔ بس میرا بیٹا چپ ہو جاؤ، شمائلہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگائے کہا۔ اب سب ٹھیک ہے، اس ڈرائیور کی تو میں کلاس لیتی ہوں، آخر کیوں وقت پر تمہیں لینے نہیں گیا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں اپنے بیٹے کا خیال آیا جو کہ اشفا کو ڈھونڈنے اسکول گیا تھا، کیونکہ ڈرائیور نے انہیں گھر آ کر یہی بتایا تھا کہ وہ اسکول میں نہیں ہے۔ شمائلہ بیگم نے فوراً اپنے بیٹے کو فون کیا۔ ہیلو امی، اشفا کہیں نہیں مل رہی۔ لہجے میں صرف پریشانی تھی۔ اشفا اس کی چھوٹی بہن تھی اور اسے بہت عزیز تھی۔ ارمان، وہ گھر آ گئی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بس آ رہا ہوں۔ ارمان نے فوراً سے کال کٹ کی اور گاڑی کو گھر کی جانب بڑھا دیا۔ شایان بستر پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں پکڑے فون کو مسلسل گھما رہا تھا۔ فون کب سے بج رہا تھا مگر وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہا تھا، شاید وہ اگلے انسان کے صبر کو آزما رہا تھا۔ 19ویں بیل پر اس نے مسکرا کر موبائل کی اسکرین دیکھی اور آنکھیں بند کیے موبائل کو سائیڈ پر رکھ دیا۔ امی، اب بس بھی کر دے، اگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں بار بار انہیں کال کر رہے ہیں؟ 12 سالہ شایان نے بے بسی سے اپنی ماں سے کہا۔ بیٹا، مجھے فکر ہو رہی ہے، آپ کے ڈیڈ کل رات بھی گھر نہیں آئے۔ رقیہ بیگم کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ایک 20ویں بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی۔ ہیلو، آپ کہاں ہیں؟ کل رات سے گھر نہیں آئے، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے فون مت کیا کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، اور کہاں ہوں گا جاہل عورت۔ فون کٹ چکا تھا۔ احساس ندامت سے ان کا سر جھک گیا تھا۔ پاس بیٹھے شایان کا چہرہ بھی اپنی ماں کی بے عزتی پر سرخ ہوا تھا۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ سب سن چکا تھا۔
وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھا، موبائل کی ایک اور بیل پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور مسکراتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا، میں کتنے عرصے سے تمہیں کالز کر رہا ہوں مگر تم میری کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہے۔ بے بسی، شکوہ، تڑپ کیا نہیں تھا ان کے لہجے میں۔ کیوں فون کر رہے تھے؟ نہایت سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ بہت یاد آتی ہے تمہاری، مت کرو میرے ساتھ ایسا شایان، باپ ہوں میں تمہارا۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھے۔ شایان ان کی اس طرف سے بہت محفوظ ہوا تھا۔ باپ، فرصت مل گئی اپنی دوسری بیوی اور بچوں سے جو آج میری یاد آ رہی ہے۔ انداز طنزیہ تھا۔ اوہ سوری امیر، میرا مطلب ہے صرف بیوی، کیونکہ بچے تو ہے نہیں نا۔ بیچاری بان جو ہے، کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ تم اکلوتی اولاد ہو میری، تمہیں بھول سکتا ہوں کیا؟ شاہ نواز صاحب نے شایان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر لی تھی اور وہ زیادہ وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی گزارتے تھے، اور اس سب میں وہ شایان اور رقیہ بیگم کو بالکل نظر انداز کر گئے تھے۔ شاہ نواز میر اپنی دوسری بیوی سمرہ کے ساتھ امریکہ میں رہتے تھے۔ رقیہ بیگم کی زندگی میں شایان پھر بھی ان سے مل لیتا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد تو اس نے شاہ نواز صاحب سے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ وہ نہ تو خود ان سے ملنے جاتا تھا اور نہ ہی انہیں پاکستان آ کر خود سے ملنے کی اجازت دیتا تھا۔ ایک بار تو شاہ نواز صاحب نے پاکستان کی ٹکٹس بھی بک کروا لی تھی، مگر شایان نے انہیں سختی سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ اگر وہ یہاں آئے تو اپنا گھر، بزنس سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں چلا جائے گا، اور پھر وہ ساری زندگی بھی اسے ڈھونڈتے رہیں گے تو وہ تب بھی انہیں نہیں ملے گا۔ اور شاہ نواز صاحب اپنے بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، لہٰذا انہوں نے پاکستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہی تو سارا غم ہے مسٹر شاہ نواز کہ اکلوتی اولاد ہوں۔ ابھی دوسری بیوی سے اولاد ہوتی نا تو آپ کو تو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا۔ وہ اپنے تلخ لہجے سے اپنے باپ کا تیر دل چیر رہا تھا۔ شایان ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم… ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ فون کاٹ چکا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود کاؤچ پر بیٹھا اب وہ شراب کی بوتل سے شراب گلاس میں ڈل رہا تھا، ساتھ ہی نیند کی گولیوں کا پتہ بھی رکھا تھا۔ وہ شراب کبھی کبھی پیتا تھا مگر نیند کی گولیوں کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پچھلے 3 سال سے یہ اس کا معمول تھا۔ اس کے پاس سکون کے علاوہ سب کچھ تھا، اور اپنے باپ کی کال سے آج اس کا بچا کچا سکون بھی بالکل برباد ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلاس کو لبوں سے لگاتا، اس کی نظروں کے سامنے ایک سایہ لہرایا۔ پرسکون انداز میں نماز پڑھتی وہ لڑکی، سامنے کرسی پر پڑی ہوئی سیاہ رنگ کی چادر۔ شایان کے لب اپنے آپ ہی مسکرانے لگے۔ اب خود بخود ہی اس کے دماغ میں اس دن کا واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کا نماز کے لیے کھڑے ہونا، رکوع، قیام، سجدہ اور تشہد میں اپنی اٹھی انگلی سے پھوٹتی ہوئی روشنی۔ وہ غیر دانستہ طور پر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ گلاس کب اس نے واپس رکھا اسے خبر تک نہ ہوئی۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سوچتے سوچتے کب نیند اس پر غالب ہوئی اسے معلوم تک نہ ہوا۔ شایان کی آنکھ صبح کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں سے کھلی تھی۔ میں یہیں پر سو گیا، اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ اسے صرف اپنے بیڈ پر ہی نیند آتی تھی۔ ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ سامنے شراب کی بھری ہوئی بوتل اور گلاس دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو کیا کل رات میں نے… ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب اس کی نظر نیند کی گولیوں کے بھرے ہوئے پتے پر پڑی۔ اس نے کل رات ہی نیا پتا اٹھایا تھا اور وہ پورا کا پورا بھرا دیکھ کر شایان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ یہ 3 سال میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بغیر شراب پیے اور نیند کی گولیاں کھائے اتنے سکون سے سویا تھا۔ شایان نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ ماتھے پر پھیرا جہاں پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ تو کیا یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے؟ اس نے آنکھیں بند کی، اپنا سر پیچھے ٹکا دیا۔ اب وہ مسلسل اپنے ہاتھ سے اپنی کنپٹی سہلا رہا تھا۔ جادوگرنی، اس سے بہترین نام وہ اسے نہیں دے سکا تھا۔ شایان کو وہ جادوگرنی ہی لگی تھی جس نے اس پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ ابھی تو صرف ہاتھ دیکھا تھا تو یہ حال تھا، اگر غلطی سے چہرہ دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ شایان نے ایک جھرجھری لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اسے کشمیر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پہلا باب مکمل ہوا۔ انادل نے مسکرا کر رومیسا کو بتایا۔ وہ دونوں کشمیر کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ کل ان کی واپسی تھی اور انادل بہت خوش تھی کیونکہ اس نے آج ہی اپنی کتاب کا پہلا باب مکمل کر لیا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ آج اس کی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ واہ لڑکی، تم نے تو کمال کر دیا، رومیسا نے اسے شاباشی دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے اکیلے ہی یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی، باقی سب لوگ ہوٹل میں ہی موجود تھے۔
ان دونوں کے علاوہ سبھی گھوم پھر کر بہت تھک چکے تھے۔ اف، میں تو اپنا فون گاڑی میں ہی بھول آئی، تم یہیں رکو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ رومیسا یہ کہہ کر فون لینے چلی گئی۔ شایان شدید غصے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کل ہی کشمیر پہنچا تھا، اسے یہاں پر ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک زمین خریدنی تھی۔ اسی سلسلے میں آج اس کی میٹنگ تھی، مگر دوسری پارٹی مقررہ وقت پر نہیں پہنچی تھی، جس وجہ سے اس کی زمین کے مالک سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ اور تو اور اسے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی پر بھی شدید غصہ تھا۔ نمرا اس کے بزنس پارٹنر عتیق صاحب کی بیٹی تھی اور اس نے میٹنگ سے واپسی پر شایان کے ساتھ جانے کی ضد کی تھی، کیونکہ عتیق صاحب کی بیگم کی شایان کی ماں سے بہت اچھی دوستی رہی تھی، لہٰذا اس نے نمرا کو اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ مگر اب وہ لڑکی اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی اور اس کی مسلسل چلتی زبان کو بے باک حرکتوں سے سخت بیزار ہو رہا تھا، اور جلتی پر تیل کا کام ان گارڈز کی فوج نے کیا تھا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اسے ہمیشہ سے ہی گارڈز رکھنا بالکل پسند نہ تھا، مگر آج کیونکہ وہ دوسرے شہر آیا تھا تو مجبوراً اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈز رکھنے پڑے تھے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے بہت ہی رش ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک کے ایک ٹرن پر اس نے فل اسپیڈ سے گاڑی موڑی۔ گاڑی کے سامنے لڑکی کو دیکھ کر اس نے بروقت بریک لگائی تھی۔ اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی اب وہ گاڑی کے سامنے آئی لڑکی کا دماغ درست کرنے باہر نکلا تھا۔ اندھی ہو دیکھ کر نہیں چل سکتی، وہ اس پر برسا تھا۔ اس طرح اچانک گاڑی کے سامنے آنے پر انادل کے قدم وہیں جم گئے تھے اور اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ ایک گرجدار آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اب اس کا پارا بھی ہائی ہوا تھا۔ میں نہیں، تم اندھے ہو۔ اب وہ بالکل اس شخص کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر برس پڑی تھی، اور برسنا جائز بھی تھا کیونکہ وہ تو سڑک کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ غلطی اس شخص کی ہی تھی۔ اچھے سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو، چند پیسوں کے لیے اس طرح لوگوں کی گاڑیوں کے سامنے آتی ہو۔ وہ اب اپنا سارا غصہ انادل پر نکال رہا تھا۔ اور میں بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے بگڑے امیرزادوں کو جو ساری زندگی باپ کے پیسوں پر عیش کرتے ہیں اور خود کو پتہ نہیں کیا تو چیز سمجھتے ہیں۔ انادل کا اشارہ اس کے گارڈز کی فوج کی طرف تھا۔ شایان نے نہایت سخت اثرات سے انادل کو گھورا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور اس میں سے چند کرنسی نوٹ نکال کے منہ پر دے مارے۔ چلو ہٹو اب سامنے سے۔ مارے ہتک اور شرمندگی سے انادل کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بدتمیز پاگل انسان! انادل کا دل چاہا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو زندہ درگور کر دے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ شایان ابھی مڑنے ہی لگا تھا کہ انادل کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے کان میں بجے۔ میں نے کہا بدتمیز پاگل انسان۔ انادل نے ڈھٹائی سے وہی الفاظ دہرائے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ شایان نے انگلی اٹھائے آگ برساتی نظروں سے انادل کو دیکھا۔ وہی جو 2 منٹ میں تم جیسوں کا دماغ درست کر سکتی ہے۔ انادل کا تحمل بھرا جواب شایان کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نمرا نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اسے روکا۔ چھوڑو نا ڈارلنگ۔ نمرا کے الفاظ پر شایان نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ آخر کب ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تھی جو وہ اس سے اس انداز میں مخاطب ہو رہی تھی، جبکہ انادل کی نظروں میں شایان کا امیج مزید خراب ہو چکا تھا۔ شایان کے مسلسل گھورنے پر نمرا گڑبڑا گئی اور اس نے فوراً شایان کا بازو چھوڑ دیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ لڑکی یقیناً تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت یہاں آ رہی ہے، اسی لیے جان بوجھ کر تمہاری گاڑی کے سامنے آئی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری گرل فرینڈ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ نمرا نے شایان کے غصے سے بچنے کے لیے ایک کہانی گڑھی تھی، جس پر شایان کچھ حد تک ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر انادل کا دماغ تو بس لفظ گرل فرینڈ پر ہی رک گیا تھا۔ اوہ ہیلو مس، یہ تم نے گالی کسے دی؟ شایان کو چھوڑے انادل اب نمرا کی جانب مڑی تھی اور اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ گالی؟ میں نے؟ نمرا گڑبڑا گئی تھی۔ آخر اس نے کب گالی دی تھی؟ ہاں گالی، گرل فرینڈ کہنا گالی دینا ہی ہے، اور میرے نزدیک گرل فرینڈ اور قدیم زمانے کی لونڈی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں پہلے انہیں کوئی شخص بیچتا تھا، مگر گرل فرینڈ تو خود ہی چند تحائف اور گھسی پٹی محبت کے چند بول کے عوض خود کو ان عیاش امیرزادوں کے ہاتھوں بیچ دیتی ہے۔ انادل نے حقارت سے شایان کی طرف دیکھا اور بس شایان کا صبر یہیں ختم ہوا۔ وہ تو ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا، آخر اس نے کب کسی لڑکی کو تحائف اور محبت بھری باتوں کے عوض خریدا تھا؟ ارے میرے نزدیک تو گرل فرینڈ طوائف سے بھی بدتر ہے۔ کم از کم یہ امیرزادے انہیں ان کے کام کی قیمت تو ادا کرتے ہیں، مگر گرل فرینڈ تو… اس سے پہلے انادل مزید اس کی تذلیل کرتی، شایان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور انادل کسی کٹی ہوئی ڈور کی مانند اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ تم… اس سے پہلے کہ شایان کچھ کہتا، انادل نے پوری قوت سے اسے پیچھے ڈھکیلا تھا۔ چٹاخ!
کشمیر کی فضاؤں میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ وہ تھپڑ انادل نے صرف شایان کے گال پر نہیں مارا تھا بلکہ اس کے غرور، تکبر اور ضمیر پر مارا تھا، اور یہیں پر انادل شہزاد نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، ایسی غلطی جس کی سزا اب اسے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ مارے ہتک اور شرمندگی کے احساس سے شایان زمین میں گڑتا ہی چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر انادل کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتا، سعد نے بروقت اسے روکا تھا۔ وہ شایان کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد نکلا تھا اور راستے میں گارڈز کی نفری کو کھڑے دیکھ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ انادل کے اس طرح ہاتھ اٹھانے پر گارڈز بھی حرکت میں آ گئے تھے، مگر سعد نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ انادل کا بس چلتا تو وہ شایان کا منہ ہی توڑ دیتی، آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی، اور وہ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے آگے بھی بڑھی تھی، مگر رومیسا نے بروقت وہاں پہنچ کر اسے روکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ جہاں انادل رومیسا کی گرفت میں مچلی تھی، وہیں شایان سعد کی گرفت میں۔ دونوں کا بس چلتا تو ایک دوسرے کو آج ہی قتل کر دیتے۔ رومیسا بہت مشکل سے انادل کو وہاں سے لے کر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سعد نے شایان کو چھوڑا تھا۔ آزادی ملتے ہی شایان نے ایک زبردست مکہ سعد کے منہ پر جڑا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ شایان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شایان میر تھا، ایک کامیاب بزنس مین، ساری دنیا اس کی عزت کرتی تھی، اور وہ لڑکی بھی سڑک پر اس کے گارڈ کے سامنے اسے تھپڑ مار کر چلی گئی تھی۔ اس مصیبت کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ شایان کا اشارہ نمرا کی طرف تھا، اور خبردار جو کوئی میرے پیچھے آیا۔ شایان کی دہاڑ پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ وہ ایک فراٹے سے گاڑی اڑا لے گیا، اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے پیچھے جائے۔ اب وہ اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا جس گاڑی میں انادل اور رومیسا بیٹھ کر گئی تھی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے قریب رکی تھی۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی وہ بھی غصے سے ان کے پیچھے گیا تھا۔ ارادہ اس برقعے والی لڑکی کے منہ پر 2-4 تماچے مارنے کا تھا، مگر پھر کسی سوچ کے تحت اس نے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے فون پر کسی کو ہدایت دی تھی۔ فون رکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بھاگ کر واش روم میں گئی تھی اور دروازہ لاک کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ دھویا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح اپنا ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود بھی انادل پر گرمی کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ وہ لمس ایک نامحرم کا تھا۔ اسے شدت سے افسوس ہوا کہ کاش وہ آج دستانے پہن لیتی۔ وہ کبھی دستانے پہنتی تھی اور کبھی نہیں پہنتی تھی۔ آج اتنی شدید سردی کے باوجود بھی اس نے دستانے نہیں پہنے تھے۔ انادل تم ٹھیک ہو؟ رومیسا نے فکر مندی سے واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ ہاں، انادل نے بہت مشکل سے جواب دیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ ایک نامحرم کے چھونے سے تو بہتر تھا کہ کوئی اس کے ہاتھ میں کیل ہی ٹھوک دیتا۔ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ باہر آئی تھی۔ رومیسا نے اسے بستر پر بٹھایا تھا۔ انادل تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے ہی کسی سے الجھنے کی؟ شروع اس نے کیا تھا، انادل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کسی اور کو تھپڑ ہی مار دو۔ رومیسا کو انادل کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی تھی۔ ہاں تو اگر وہ میرا ہاتھ نہ پکڑتا تو میں بھی اسے تھپڑ نہ مارتی۔ رومیسا کی اس پاگل صفت شخص کی حمایت انادل کو شدید ناگوار گزری۔ خیر چھوڑو۔ انادل کے بگڑتے تیور دیکھ رومیسا محتاط ہوئی۔ ایسے کیسے چھوڑو؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ انادل کو اب بھی اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ خیر چھوا تو تم نے بھی تھا، چاہے تھپڑ کی صورت میں ہی۔ رومیسا کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ تو ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ وہ انادل ہی کیا جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ خیر چھوڑو، ویسے تھا بہت ہینڈسم۔ رومیسا کی اس تعریف پر انادل نے تنفر سے سر جھٹکا، اور اسے رومیسا کی بینائی پر بھی شک ہوا۔ وہ بدتمیز، جنگلی، وحشی اور درندہ صفت انسان کہاں سے ہینڈسم دکھتا تھا؟ ٹھیک رات 11 بجے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ انادل کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی جبکہ رومیسا سو رہی تھی۔ وہ رات جلدی سو جاتی تھی اور صبح جلدی اٹھ جاتی تھی۔ انادل گھبرا کر دروازے کے پاس گئی۔ کون؟ انادل میڈم جی، کیا کام ہے؟ وہ آپ کے گھر سے کوئی آیا ہے، شاید کوئی ایمرجنسی ہے کیا؟ کون؟ وہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ وہ شاید آپ کے بھائی، ویٹر نے گھبرا کر کہا تھا۔ انادل کے ذہن میں پہلا خیال ذیشان کا آیا تھا۔ ایسی بھی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی جو ذیشان اسے لینے کشمیر آیا تھا؟ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ انادل نے بھاگ کر اپنی چادر اٹھائی اور اچھی طرح سے اسے اپنے ارد گرد لپیٹ کر اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا، اور باہر کی طرف بھاگی۔ ویٹر اس کے آگے چل رہا تھا۔ جلدی جلدی میں انادل اپنا فون بھی کمرے میں ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ ویٹر اسے ہوٹل سے باہر ایک سائڈ پر لے گیا اور وہ بھی پاگلوں کی طرح اس کی پیروی کرنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آسمان پر بھی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ کہاں ہے؟ انادل نے ارد گرد دیکھا۔ یہاں پر تو۔ انادل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ویٹر اب وہاں نہیں تھا۔ ذیشان بھائی؟ اب وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور مسلسل آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ ذیشان بھائی کہاں ہیں آپ؟ وہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ انادل کو اب عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔
एकदम ही उसे एक अपने पीछे किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। इससे पहले कि वो पलटती, किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और अगले ही लम्हे वो होश हवास से बेगाना उस शख्स की बाहों में झूल गई। अब वो उस लड़की को अपनी बाहों में उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी गाड़ी की बैक सीट पर उस लड़की को तकरीबन फेंका था। अब वो चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए बहुत दिलचस्पी से उस लड़की के चेहरे का जायजा ले रहा था। बुलबुल, उसके लब खुद ब खुद हिले थे। फ्रंट सीट पर बैठे उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अपनी हवेली के अंदर आकर उसने गाड़ी रोकी। ये उसकी खानदानी हवेली थी। वो लोग जब भी कश्मीर आते थे इस हवेली में ही रहते थे। गाड़ी से उतरते ही उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और एक बार फिर उस बेहोश वजूद को अपनी बाहों में उठाया था। अनादिल की शॉल गाड़ी में ही रह गई थी। उसे उठाया अब वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे में पहुंचते ही उसने तनफ्फुर से उस लड़की को बेड पर पटका था और पास पड़े पानी से भरे हुए जग को उस लड़की पर उल्टा दिया। वो एकदम से उठकर बैठ गई। इस ठंडी रात में यह ठंडा पानी गिरते ही उसका पूरा वजूद कपकपा उठा था। ऊपर से कमरे में हीटर की मौजूदगी की वजह से उसने कोई स्वेटर या जैकेट भी नहीं पहन रखा था। गुड मॉर्निंग, मर्दाना आवाज़ पर उसे ज़बरदस्त करंट लगा। अब उसने नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा था। की शायान की बूझ कर एनेस्थीसिया कम मिकदार में रखी थी। शायद ने जानबूझकर एनेस्थीसिया कम मिकदार में रखी थी कि अनादिल जल्दी होश में आ जाए। होटल से बाहर आते ही उसने अनादिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना थी, मगर उसने अनादिल के बायोडेटा पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया था। उसे सिर्फ उसके नाम और कमरे के नंबर से मतलब था, जिसकी बुनियाद पर वो उसे इस कमरे से बाहर निकलवा सके। अब वो हाथ पर हाथ बांधे बहुत दिलचस्पी से अनादिल की फखोती रंगत को देख रहा था। अनादिल ने अपने इर्द गिर्द देखा। ये कौन सी जगह थी, वो कहाँ थी, उसे तो खबर ही ना थी। और सामने खड़ा शख्स कौन था, उसे कुछ मालूम न था। अगर उसे मालूम था तो सिर्फ इतना कि वो इस वक्त एक नामहरम के साथ एक कमरे में मौजूद है। उसने जल्दी से खुद को ढांपने के लिए इर्द गिर्द कोई चीज़ तलाश की, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी ना था। उसके बालों में लगा हुआ कैचर भी कब का टूट कर कहीं गिर चुका था। वो एक झटके से पलंग से उठी थी। अब वो अपने हाथों की मदद से कभी अपने चेहरे और कभी अपने भीगे वजूद को ढांपने की कोशिश कर रही थी। मुझे मुझे मत देखो, लड़ते वजूद के साथ उसने बमुश्किल कहा था। 3 साल में पहली दफ़ा किसी नामहरम ने आज बगैर पर्दे के उसे देखा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मुझे मत देखो, मुसलसल चीखते हुए वो अपने चेहरे को कभी अपने हाथों तो कभी अपने बालों से छुपा रही थी। क्यों, तुम्हें देखना मना है क्या? शायद ने मुस्कुराकर तहम्मुल से कहा, जिस पर अनादिल ने पागलों की तरह अपना सर हिलाया था। अच्छा तो फिर ठीक है। अब वो आगे बढ़कर एक कुर्सी अनादिल तक ले आया था और बहुत तहम्मुल से उस पर बैठे टांग पर टांग जमाए गहरी नज़रों से सरता पैर अनादिल का जायजा लेने लगा, जबकि अनादिल की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनादिल ने अपना रुख मोड़ लिया था और अपने बालों को अच्छी तरह अपने चेहरे के इर्द गिर्द फैलाया था। इतनी जल्दी भूल गई बुलबुल? थप्पड़ मारा था आज तुमने मुझे। वो चल कर बिल्कुल अनादिल के सामने खड़ा हो गया। अनादिल ने फिर से चेहरा छुपाते रुख मोड़ा था। उसकी इस हरकत पर शायान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट हुई। अब दो कदम चलते अनादिल के करीब आया था। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से हाथ लगाऊं? शाया ने अनादिल के कान के करीब सरगोशी की थी, जिस पर वो बुरी तरह सहम कर पीछे हटी थी। चाहती हो? अब की बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। अनादिल ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर चुपचाप मेरी तरफ पलटो। शायान के हुक्म पर वो हिचकियों समेत रो दी। पलटो, वो चीखा था। ना चाहते हुए भी चेहरे को हाथों से छुपाए वो पलटी थी। चेहरे से हाथ हटाओ। शायान ने अगला हुक्म सादिर किया। एक बात याद रखो बुलबुल, अगर मैंने तुम्हें छुआ ना तो मैं वादा करता हूँ सिर्फ हाथ नहीं पकड़ूंगा। शायान की धमकी में छुपे हुए मफहूम को समझते ही अनादिल ने फौरन अपने हाथ नीचे किए। अब वो उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर देख सकता था। शायान की नज़रों की तपिश ने अनादिल को झुलसा कर राख कर दिया था। उसने शिद्दत से दुआ की कि उसे अभी और इसी वक्त मौत आ जाए। बाल पीछे करो। उसके अगले हुक्म पर वो तड़प उठी थी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। वो बेबसी से एक बार फिर रो दी थी। ये तो तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। शायान की आंखें एकदम सुर्ख हुई। प्लीज़ मुझे मेरी चादर दे दो। अनादिल ने हाथ जोड़े कहा। ना दूँ तो? शायन उसकी इस हालत से काफ़ी महफूज हुआ था। प्लीज़ दे दो। वो नज़र झुकाए मुसलसल रो रही थी, मगर उस जालिम को उस पर बिल्कुल रहम ना आया। वो तो नहीं मिल सकती। अचानक ही अनादिल की नज़र बंद दरवाजे की तरफ उठी। अब वो उसकी तरफ भागी थी, मगर दरवाज़ा लॉक था। वो पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती, शायन ने ज़बरदस्त कहा लगाया।
मगर वो फिर भी पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो थक चुकी थी। उसने इल्तिजाई नज़र से शायान की तरफ देखा था। अब वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनादिल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके मारे गए एक थप्पड़ की उसे इतनी बुरी सज़ा मिलेगी। अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। अनादिल ने हाथ जोड़े एक बार फिर मिन्नत की थी, जबकि अनादिल की बात पर शायान की आंखों में खून उतर आया। अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी चादर दे दो प्लीज़, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझ पर रहम करो। अल्लाह के वास्ते मुझे मत देखो। चुप, एकदम चुप। पूरी हवेली में शायान की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। मुझे एक अल्लाह का वास्ता मत दो। वो चीखा था और साथ ही साथ उसने सामने पड़ा कांच के गिलास को पूरी शिद्दत से ज़मीन पर पटका था। गिलास बुरी तरह से टूटा था। मत दो। उसके इस अंदाज पर अनादिल बुरी तरह सहम गई थी। अल्लाह अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा ले, अल्लाह जी प्लीज़। अब वो शायान को छोड़ छत की तरफ देखे अल्लाह को मदद के लिए पुकार रही थी। ऐ मेरे मालिक मेरी मदद कर। अब वो ज़मीन पर बैठती चली गई। अनादिल को इस तरह गिड़गिड़ाता देख शायान को अपना आप याद आया था। किस तरह वो हस्पताल की बनी छोटी सी मस्जिद में गिड़गिड़ा रहा था, बिलक रहा था। वो रोते रोते सजदे में गिर गई थी। अल्लाह अल्लाह ज़बान पर सिर्फ एक ही विर्द था। शायान भी तो ऐसे ही सजदे में गिड़गिड़ाया था। शायान को अनादिल की ये हालत देख उस पर रहम आया था। उसके कदम खुद ब खुद ही अनादिल की जानिब उठे थे। वो बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। मत पुकारो उसे, वो किसी की नहीं सुनता। अब की बार उसका लहजा कदर नरम था। शायान की आवाज़ पर वो एक झटके से सीधी हुई थी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो वहशी इंसान। मेरा अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बचा ले। अब वो वापस वही विर्द कर रही थी और साथ ही साथ मुख्तलिफ सूरतें और आयतल कुर्सी भी पढ़ रही थी। शायान ने अफसोस से उसे देखा। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। शायान ने अपनी तरफ से उसे समझाया था। तुम दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। शायान ने गौर से अनादिल की तरफ देखा था। उसकी आंखों में यकीन था, वो यकीन जो शायद सारी ज़िंदगी शायान मीर अल्लाह पर नहीं कर सका था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर कहो अपने अल्लाह से कि आए और तुम्हें मुझसे बचा ले। एकदम ही उसे सामने बैठी लड़की पर शदीद गुस्सा आया था। वैसे मेरा इरादा सिर्फ 2 घंटे तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने का था, मगर अब बैठी रहो यहीं पर और पुकारो अपने अल्लाह को। मैं भी देखता हूँ वो कैसे तुम्हें मुझसे बचाता है। शायान ये कहकर उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। उसका इरादा वाकई थोड़ी देर उसे अपने पास रखने का था, मगर वो बार बार अल्लाह को पुकार कर उसे जिद दिला गई थी। अब शायान किसी भी तरह अनादिल का ये भरोसा तोड़ना चाहता था। जिस तरह वो अल्लाह से गाफिल हुआ था, वो चाहता था कि अब अनादिल भी इसी तरह अल्लाह से गाफिल हो जाए, और उसके लिए उसने प्लान भी तरतीब दे दिया था। अब वो कुछ घंटे बाद वापस अनादिल के पास जाने का इरादा रखता था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।